بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو، سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا 3 عورتوں کا. ایک مدینہ منورہ میں طائفہ تھی جس کا قصہ بیان ہو چکا. ایک مکہ مکرمہ میں سارہ تھی جو گانا گاتی تھی جس کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں. اور ایک مکہ مکرمہ میں عناق نامی عورت تھی جو زنا کے اڈے چلاتی تھی. یہ عناق نامی عورت کا قصہ مختصر بیان ہوا تھا اور مضمون ادھورا رہ گیا تھا. وہ مضمون پورا کر رہا ہوں. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا مرثد ابن مرثد. اس زمانے میں اپنے بیٹوں کا نام باپ کے نام کے اوپر رکھا کرتے تھے. یہ عربوں میں یہ رواج عام ہے کہ باپ کا نام تو اپنے بیٹے کا نام بھی باپ کے نام پہ رکھے گا، ماں کا نام تو بیٹی کا نام بھی ماں کے نام پہ رکھے گا تاکہ وہ خیرے چلے. یہ نہیں ہے کہ ماں اگر مر گئی ہے اس کا نام رکھا تو یہ بچی مر جائے گی، یہ نہیں ہے. یہ عربوں کے اندر یہ رواج عام ہے کہ باپ کے نام کے اوپر دادا کے نام کے اوپر یہ رکھتے ہیں. زمانے جاہلیت سے ان کی ترتیب چلتی ہے. تو ان کا نام تھا مرثد ابن مرثد. باپ کا نام بھی مرثد، بیٹے کا نام بھی مرثد. پہلوان تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ حضرت میں پہلوان ہوں اور مجھے مکہ مکرمہ کا کوئی کام سونپ دیجیے، مکہ مکرمہ جا کر میں وہ کام کروں. آپ نے فرمایا کہ کیا کرو گے وہاں جا کر تم؟ فرمایا کہ حضرت پہلوان ہوں تو مکہ میں جتنے صحابہ قید میں ہیں ان کو چھوڑا لاؤں گا. ابھی کیسے لاؤ گے تم؟ مکہ والے اتنے، ان کی جیلیں اور وہ قیدی کو تو بولے کہ میں کر لوں گا، آپ مجھے اجازت. ان کو شوق تھا. علماء نے لکھا ہے کہ جس کام میں بھی آدمی کو شوق ہوتا ہے اس میں آگے بڑھتا رہتا ہے. شوق نہیں ہوگا تو جتنا بھی دھکا دو، جتنا بھی سمجھاؤ، مانے گا نہیں. تو شوق نہیں ہے، رغبت ہونی چاہیے کسی کام کی. کیونکہ رغبت تھی. پہلوان تھے مرثد ابن مرثد، ان کا نام آتا ہے حدیثوں کے اندر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ان کو کہ جاؤ. تو مکہ مکرمہ جاتے تھے اور اکیلے جاتے تھے، اپنے ساتھ کسی کو لے کے نہیں جاتے تھے. مرثد ابن مرثد. اور دیکھتے تھے وہاں جا کر حالات کیسے ہیں. تو دیکھتے تھے کہ ہاں یہ 2 ہیں، 2 صحابی کو قید رکھا ہے. تو 2 صحابی کو مکہ والے جب سو جاتے تھے 2 صحابی کو چھڑوا کر گئے. ایک کو ایک کندھے پر بٹھاتے، ایک کو اس کے اوپر بٹھاتے اور بٹھا کر بھاگتے تنیم پر جا کر جو وہ چھوڑ دیتے کہ جاؤ تم لوگ. اچھا جیب میں وہ کھجورے وغیرہ بھی لے لیتے. تو وہ تو بیچارہ قید میں ہے، 2 صحابی تو قید میں ہے. کھجورے پانی وغیرہ کا انتظام کرتے اور پھر جو ہے تنیم سے آگے تک ان کو بھاگے لے کر جا کر چھوڑ دیتے اور پھر کہتے کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا اور یہ کہنا ہے کہ مرشد نے ہمیں بھیجا ہے. اسے بھی خوش ہو جاتے. حضور سمجھ جاتے کہ یہ جیل میں تھے اور یہ آ گئے ہیں یہاں. ان کا کام ہی یہ تھا.
پھر جو ہے کسی جگہ ٹھہر جاتے، مدینہ منورہ جانا، پھر مدینہ منورہ سے آنا، لمبا سفر، تو کسی کے گھر پر یہ قیام کر لیتے، قیام کر کے اپنا جو ہے یہ کام کرتے رہتے۔ کبھی 3 صحابہ کو، اچھا وہ ان کی خیر خبر بھی رکھتے تھے، پیسے دے دیتے، مالدار آدمی تھے، پیسے دیتے تھے، کھجوریں دے دیتے، پانی دے دیتے۔ پھر مدینہ کا رستہ تو معلوم ہے نا، تو کہتے ہاں ہاں مدینہ کا تو سیدھا رستہ ہے، لوگ نکل جاتے، مدینہ منورہ پہنچ جاتے۔ ایک مرتبہ یہ مرشد ابن مرشد خود کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب کام میں نے کر لیا، کافی قیدیوں کو میں نے یہ چھڑا دیا، چلے بھی گئے، مدینہ منورہ پہنچ بھی گئے، لیکن ایک پہلوان تھا جو مجھ سے بڑا تھا۔ اب میں بڑا پریشان، یار اس کو کیسے کروں؟ وہ مجھے خبریں بھیجتا تھا کہ مرشد تم آئے ہو تو میرا بھی کچھ انتظام کرو، مجھے بھی نکالو، میرے بھی بچے مدینہ منورہ میں، مجھے نکالو۔ یہ تو مرشد کہتے تھے کہ میں 14ویں رات کے چاندنے کے انتظار میں تھا، 14ویں رات کا چاندنا ہو تو 14ویں رات کے چاندنے میں مکہ والے شرابیں بہت پیتے تھے، چاندنا ہو تو انہیں ہری ہری سستی تھی، بہت شرابیں، بہت عیاشیاں بہت کرتے تھے، تو وہ کوئی جاسوس کے پیچھے پڑتے نہیں تھے، وہ اپنا شراب پی کر مست رہتے تھے۔ تو مرشد کہتے تھے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ 14ویں رات کا چاندنا آوے تو اس وقت میں یہ پہلوان سے میں بھیجوں مدینہ منورہ یہ، اور تقریباً سارے جتنے میرے کام تھے ان میں یہ آخری کام تھا، باقی سب کو میں نے بھیج دیا، پہنچ بھی گئے اپنے بیوی بچوں کے پاس، اور چھٹ بھی گئے، وہاں جا کر اپنے دھندے بھی لگ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی مل گئی کہ ہاں یہ مرشد نے بھیجا ہے، مرشد نے بھیجا ہے، مرشد نے بھیجا ہے۔ تو 14ویں رات کا چاندنا آیا تو مرشد کہتے تھے کہ اپنے جو ہے اپنے ڈگر پہ نکلا اس کے بعد جانے کے لیے، وہ جو تھا پہلوان، اب اس کو میں ڈھونڈتا تھا۔ اچھا یہ لوگ مکہ والے جتنے بھی قیدی ہوتے تھے عدل بدل کرتے تھے، آج اس گھر میں اس گھر والے کے ذمہ کھانا کھلاؤ گے اس کو، مر نہیں جائے، کل دوسرے گھر میں باندھ دیا، کل تیسرے گھر میں باندھ دیا، کل تو سب کے اوپر ڈیوٹیاں لگاتے تھے، 1 مہینے کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے، 2 دن یہاں، 2 دن وہاں، 2 دن وہاں، 2 دن وہاں۔ وہ گھر والا جو ہے وہ ان کو کھانا کھلاتا، پھر تو دوسری جگہ اس کو قید کر دیتا۔ یہ مرشد کہتے تھے کہ میں کہاں ڈھونڈوں اس کو، واٹس ایپ تو تھا نہیں، لوکیشن تھا نہیں، تو یار مکہ مکرمہ کچھ نہ کچھ آبادی تو ہو گئی تھی، لیکن میں کیسے ڈھونڈوں، کہاں ڈھونڈوں؟ ڈھونڈتے میں نکلا کیا ڈھونڈ رہا تھا، گھروں پر جا کر کے باہر بندھا ہوا ہوگا تو سلام کرے گا یا ہاتھ کا اشارہ دے گا تو میں فوراً دیکھ لوں گا کہ ہاں یہ ہے۔ تو گیا تو یہ اناقنامی عورت مل گئی 14ویں رات کے چاند میں، حدیث میں اس کا نام آتا ہے آنا، اور مرشد یہ آنا کی زبان جاہلیت میں دوستی تھی، یہ بہت جاتے تھے وہاں اناقنامی عورت کے پاس، یہ اناقنامی عورت بھی ان کو پہچانتی تھی، یہ بھی ان کو پہچانتے تھے۔ وہ اناقنامی عورت نے دیکھا کہ ارے پہلوان آدمی کون ہے، قریب آئے تو یہ تو ڈھونڈ رہے تھے وہ پہلوان کو، اور یہاں نظر پڑ گئی اناق کی ان کے اوپر، اور ان کی بھی نظر پڑ گئی مرشد کی۔ تو ارے اناق نے کہا مرشد تو یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہ میں میرے کام سے آیا ہوں۔ نہیں تو کام سے نہیں آیا، تو جو ہے کچھ گڑبڑ کے لیے آیا ہے یہاں مکہ مکرمہ میں، تم تو مدینہ والے ہو، تو مدینہ چلا گیا تھا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ تو مانا مرشد نے کہا کہ دیکھو میں صحابی ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے رشتہ دار یہاں مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، میں نے دیکھنے آیا کیا حال ہے۔ تو اناق نے کہا بیٹھ میرے ساتھ۔ تو مرشد نے کہا دیکھو میں مسلمان ہوں، پرانی باتیں میں بھول گیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اناق نے کہا میرے ساتھ رات تجھے گزارنی پڑے گی، اور اگر نہیں گزارے گا تو مکہ میں اعلان کر دوں گی کہ یہ مرشد پر دیکھو یہ تمہارے جتنے قیدی چھڑوائے ہیں اس نے چھڑوائے ہیں، مکہ والے تجھے پکڑ لیں گے۔ اب یہ مرشد گھبرائے کہ اس کا مطلب کہ اس کو پتا ہے سارے کے سارے قیدیوں کے میں نے چھڑوایا ہے، اس کو معلوم ہے۔ مرشد نے انکار کر دیا، اگر تجھے جو اعلان کرنا ہے کر، تو اس نے اعلان کر دیا اے مکہ والو تو شرابی پی کر سوئے ہو اور مست ہو، 14ویں رات کی چاندنی کا فائدہ اٹھا رہے ہو،
یہ دیکھو یہ مرشد ابن مرشد آیا ہے یہاں پر، یہ تمہارے جتنے بھی قیدی بھاگے تم ڈھونڈتے ہو دائیں بائیں کہاں چلا گیا ہمارا قیدی کہاں چلا گیا، ارے وہ یہی چھڑواتا ہے اور یہ مدینہ منورہ پہنچاتا ہے، یہی ہے مرشد ابن مرشد، اس کو پکڑو۔ جب اس نے گلی گلی میں جا کر اعلان کرنا شروع کیا، یہ مرشد ابن مرشد کہتے تھے کہ میں بھاگا تو بھاگتے بھاگتے راستے کے اندر وہ پہلوان بھی مل گیا، پتہ جو قیدی تھا، ارے مرشد ارے مرشد ارے مرشد، بھائی ابھی مت بول، تیرا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے میں ابھی میری جان بچانے جا رہا ہوں، تیرا ٹھکانہ دیکھ لیا، بھاگ رہے تھے تو بھاگتے بھاگتے یہ پہلوان تھے، وہی پہلوان تھے، وہ جاگ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ارے یہ جا رہا ہے مرشد مرشد جا رہا ہے، مرشد جاتا، چوتھی رات کا چاندنا تھا، پہچان گئے ایک دوسرے کو، یہ کہا کہ محل تو وہیں رہے، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، تو کہاں پر ہے، میں تھوڑا پہلے اپنا سیٹ کر لوں، اپنی جان بچا لوں، پھر جو ہے میں تیرے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر مرشد ابن مرشد بھاگے اور ان کے پیچھے مکہ والے بھاگے۔ وہ پہلوان جو تھا قید میں، وہ تو بھاگ نہیں سکتا، وہ تو قید میں ہے، وہ تو جکڑا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ مکہ والے بھاگے تو مرشد ابن مرشد کہتے تھے میں آگے آگے اور مکہ والے میرے پیچھے پیچھے، اور مکہ والوں کے اندر سب نوجوان لڑکے، اس لیے کہ وہ اناق میں اعلان کر دیا نا، مکہ مکرمہ چھوٹا سا تھا تو اناق میں اعلان کیا کہ دیکھو یہ مرشد ہی سارا تمہارا کام بگاڑ رہا ہے، یہ وہ سارے یہی آ کے جاسوسی کرتا ہے، تمہارے جتنے بھی مسلمان قیدی تھے سب کو بھگایا ہے، اس نے بھگایا ہے۔ تو ہر گھر میں جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اناق نامی عورت جو ہے وہ اعلان کرتی تھی، پبلک نکلتی تھی، شراب میں ہوتے تھے، شراب میں پیے ہوئے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی وہ چکر کھاتے کھاتے بھی اس کے پیچھے بھاگتے تھے۔ مرشد مرشد کہتے ہیں کہ اگرچہ میں پہلوان تھا، بھاری میرا بدن بہت بھاری تھا، لیکن اللہ نے میرے اندر طاقت اور ہمت دی تھی، میں ان سے گھبرائے نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتا تو تھا کیا آ رہے ہیں کہ تھک گئے، لیکن برابر تولا آ رہا تھا، رات کا جو ہے چاندنا بھی تھا، چاندنے میں تو آدمی ویسے دکھائی دیتا ہے، اندھیرا ہو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن میں چلتے چلتے غاروں کے اندر گھسا ایک غار کے اندر جا کر میں چھپ گیا۔ یہ مرشد کہتے تھے تو ایسا چھپا کہ وہ غار بھی ایسی تھی کہ بالکل اندر یعنی آدمی جیسے یہ پورا کے پورا داخل نہیں ہو سکتا، اس غار میں جانا ہو تو پہلے لیٹے گا، لیٹ کر اندر جائے گا، اور لیٹ کر اندر جائے گا وہاں جا کر اپنی جان بچا لے گا۔ تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ یہ آدمی اس میں تو ہو نہیں سکتا، اس آدمی کوئی آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے اس میں وہاں جا کر چھپ گیا۔ یہ بھاگتے 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 یہاں اس غار میں بھی آئے۔ ارے میں سوراخ تو ہے تو کسی نے کہا بھی اس میں تو کہاں جائے گا، وہ یہ تو جو ہے کوئی آدمی جا ہی نہیں سکتا ہے اس میں ساری ان کی باتیں سن رہا تھا، اور خدا کی شان ایسی کہ وہ غار ایسی تھی کہ وہی کھڑے کھڑے وہ باتیں کرتے تھے، ساری باتیں میں سنتا تھا، اور وہیں کھڑے کھڑے جب انہوں نے پیشاب بھی کیا وہ سارا پیشاب بھی مجھ پر آیا، وہیں کھڑے کھڑے ان لوگوں نے استنجا بھی کیا، اس میں بھی لگتا میں اللہ سے دل میں دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک مجھے تو پہلوان چھڑوانا ہے، اور یہ میرے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میں جو ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ جب وہ لوگ چلے گئے، رات کا کڑا یعنی رات بھی ڈھلنے لگی اور وہ لوگ چلے گئے تو میں باہر نکل کر ایک چشمہ تھا، وہاں پر جا کر کپڑے وپڑے میرے جو بھی مجھے دھونے تھے وہ میں نے دھوئے، اور دھلا کر اپنا بدن وغیرہ پاک کر کے میں جو مجھے پتہ چل گیا تھا وہ کہاں ہے، وہ صحابی کہاں پر قید میں ہے میں نے دیکھ لیا تھا، کسی نے بتایا نہیں، لیکن وہ میں چونکہ بھاگ رہا تھا تو بھاگتے بھاگتے وہ دکھائی دیا تو وہ اشارے سے سمجھ گیا وہاں، میں وہاں چلا گیا۔ جب میں وہاں چلا تو وہ مجھے یہ جو صحابی تھے، ارے بھائی آ جا یہاں پر، اور یہ تو سارے کے سارے سو گئے جا کر، نہیں ملا مرشد نہیں ملے، یہ سارے کے سارے سو گئے سب جا کر، ویسے بھی شراب میں مست تھے یہ لوگ، سو گئے۔ میں وہاں گیا اور وہاں جا کر اس کی جیبیں بڑھیا وغیرہ تھی وہ توڑوائی، اور توڑوا کر جو ہے اس کو لے کے چل میرے ساتھ۔ اب میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو مجھے اٹھاتا ہے میں تجھے اٹھاؤں، کہ جتنے قیدی تھے سب کو تو میں نے ایک کندھے پر اس کو اٹھایا اور تنیم تک پہنچا، تیرا وزن تو اتنا ہے کہ تجھے تو میں اٹھا نہیں سکتا، اب جلدی چلنا پڑے گا تاکہ کوئی دوسرا آوے نہیں پیچھے سے۔ تو اس نے کہا میں تجھے اٹھا لیتا ہوں، ان سے وزنی تھے یہ صحابی جو تھے وہ،
تو انہوں نے کچھ اٹھایا کچھ انہوں نے اٹھایا، بھاگے بھاگے بھاگے، دونوں کو دونوں ساتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ پہلے تو ساتھ نہیں پہنچتے تھے، پہلے تو بھیج کر یہ اپنے کام میں لگ جاتے تھے، کسی رشتہ دار کے وہاں چلے جاتے تھے۔ مکہ میں صبح ہوئی تو وہ پہلوان غائب۔ اب مکہ میں اعلان ہوا کہ ارے وہ کہاں چلا گیا؟ تو انک نامی عورت جو تھی جس کا اڈا تھا وہ کہتی تھی کہ وہی مرشد ابن مرشد وہی لے کے گیا ہے۔ اب مکہ والے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لیکن ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو یہ تو الگ رستے سے جو ہے کافی تیزی سے چل دیے تھے، اور مدینہ منورہ جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ارے ارے دونوں پہلوان آ گئے، دونوں پہلوان آ گئے، واہ 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 واہ، بہت خوشی کا اظہار کیا حضور نے، بہت خوشی کا اظہار کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اکثر قیدی گویا کہ مرشد ابن مرشد نے وہاں سے چھڑوایا، اور اناق نامی عورت جو ہے یہاں لوگوں کو ابھارتی نہیں، وہ بہت خراب آدمی ہے، مرشد اس کو ڈھونڈو، اس کو قتل کرو یہاں۔ تو ان کے سر کے پیسے بھی لگے، دیکھو اسے پکڑ کے لائے جو چھٹنیاں دے دیں گے، لیکن وہ تو نکل گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے لگے، حضور کے ساتھ اپنے جو ہمارے کام ہوتے ہیں دین کے اس کے اندر جڑ گئے، تعلیم میں بیٹھنے لگے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ مرشد ابن مرشد جو ہے وہ ادب کے مارے اور شرم کے مارے بہت سامنے آ کر بیٹھ گئے حضور کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، کچھ بات کرنے کی کوشش کی، جب بات کرنے کی کوشش کی تو کوئی آ گیا، ابوبکر آ گئے، عمر آ گئے، تو حضور سمجھ گئے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن سب کے سامنے کہنا نہیں چاہتا، یہ حضور نے بھانپ دیا کہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن یہ کہ سب کے سامنے کہنا نہیں چاہتا ہے۔ اچھا، جب ابوبکر آتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ دوسرے صحابہ بھی آ جاتے تھے، حضرت عمر آتے تھے دوسرے صحابہ بھی آ جاتے تھے، تو مرشد کہتے تھے میں صرف اس انتظار میں تھا کہ 5 منٹ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت میں مل جائے، کوئی نہ ہو، 5 منٹ ایسے ملے، لیکن ایسے منٹ ملتے ہی نہیں تھے۔ تو میں نے سوچا کسی ماں کے گھر جا کر میں وقت لے لوں، لیکن چونکہ جو بات مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی تھی وہ ذرا بے ادبی کی تھی، وہ شرم کی تھی، ماں کے سامنے شرم کی بات کروں یہ مناسب نہیں ہے، ماں ہے ہماری، بے شرمی کی بات تھی اور مجھے حضور سے کرنی تھی اور تنہائی میں کرنی تھی۔ کوئی مجھے چانس نہیں ملا، میں دور دور سے بیٹھا بیٹھا دیکھتا تھا کہ 5 منٹ ملے۔ اب میں کہوں حضور اکیلے بیٹھے ہوتے تھے، میں چلتا یہاں سے اور دوسرے صحابی چلتے یہاں سے، میرا کام ادھورا رہ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے مجھے، لیکن حضور نے پوچھا نہیں کہ تم بار بار آتے ہو، کچھ کام ہے آپ کو؟ حضور نے کچھ نہیں پوچھا۔ میں تحقیق کرتا کہ آج کون سی ماں کے گھر پر ہے، فلاں ماں فلاں ماں فلاں ماں، یہ دیکھتا کہ کس ماں کی میرے سے رشتہ داریاں ہیں، میں اس اعتبار سے کوئی بات کروں، سیٹنگ کروں، اندر جاؤں، پوچھوں، لیکن پھر میں خاموش ہو جاتا۔ بے شرمی کی بات ہے، ایک تو نبی کے سامنے بے شرمی کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے، اور پھر ماں کے سامنے تو اور نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ مجھے ایک وقت میں چانس مل گیا، وہ چانس ایسے ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد میں آ گئے، اکیلے تھے، نہ رباح ساتھ تھے، نہ زید بن حارثہ ساتھ تھے، نہ اسامہ ساتھ تھے، نہ بلال ساتھ تھے، یہ سارے کے سارے حضور کے دائیں بائیں رہتے تھے، کوئی نہیں تھے، سب نے اپنے کام میں 5 وقت۔ تو میں نے حضور سے کہا السلام علیکم، آپ نے بہت وعلیکم السلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضور کے قصہ معلوم تھا ان کا کہ اس نے بہت کام کیا ہے، سیدی میں چھڑایا ہے۔ حضرت ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کرو کرو کرو۔ اب میں نے کہا ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اتنے میں ایک صحابی آ گئے اور میرا معاملہ ادھورا رہ گیا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی نہ وحی آئی ہے نہ الہام ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، اب کیا بات کرنا چاہتے ہو کہ آپ کے دل میں کیا ہے مجھے کیا پتا۔ وہ صحابی آ گئے، وہ صحابی چلے گئے تو دوسرے آ گئے، جب دوسرے آ گئے وہ چلے گئے تو آپ نے فرمایا ہاں مرشد کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو مرشد کہتے کہ میں دائیں بائیں ذرا دیکھتا تو میں نے جو ہمت کر کے کہا کہ حضرت میں مکہ گیا تھا، وہ اناق نامی عورت جو ہے نا
اس سے مجھے عشق ہو گیا ہے، میری پرانا یارانہ ہے میرا اس کے ساتھ، اور میں بھی گیا اس کے پاس بیٹھا، تھوڑی سی باتیں ہوئی، اب وہ جو ہے وہ رات کو نیند نہیں آتی، اب مجھے اجازت دے دیں میں اس سے شادی کروں، میں مکہ جاؤں اور شادی کروں۔ یہ انہوں نے بات رکھی حضور سے، حضور کے سامنے۔ حضور کو تو قصہ معلوم تھا کہ سارا ہوا ہے ایسا، اور مکہ وہ سب جانتے تھے کہ اناق نامی عورت سے ان کے پرانے تعلقات ہیں، تو جب حضور نہیں یہ کیا تو اناق نامی عورت کے پیچھے پڑا ہے، تو مسلمان ہے وہ مشرکہ ہے، نہیں یہ حضور نے کہہ دیا، تھوڑا سا ڈانٹ دیا ہوں، نہیں خیر یہ کہتے تھے کہ میں رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سے میں کوئی مجلس کوئی ایسی جگہ ڈھونڈی، کب چانس مل گیا، حضرت مجھے رات کو نیند نہیں آتی، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں مکہ میں جا کر ان کو چھڑوایا نا سارے قیدیوں کو، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی شادی کر لوں۔ اب نہیں بھائی نہیں، آپ نے تھوڑا زبردستی غصے میں کہا نہیں، یہاں قریشیہ بہت ہیں، انصاریہ بہت ہیں، مکہ میں مدینہ منورہ میں قریشیہ بہت ہیں، انصاریہ بہت ہیں، اوس اور خزرج کی بہت ہے، ان میں سے کسی کو چھانٹ لے کہاں کے پیچھے تو پڑا ہے۔ ادھر کا حضرت میرے بہت پرانے تعلقات رہے ہیں زبان جاہلیت کے، میں نے بہت پیسے بھی دیے ہیں اس کو، اور وہ جو ہے میرے دل میں اب نہیں اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، یہ قرآن کی آیت سورۃ نور کی جو شروع آیتیں ہیں یہ مرشد ابن مرشد کے بارے میں نازل ہوئی، نہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ میں تجھے منع کرتا تھا، آسمانوں سے بھی منع آ گیا، دیکھیے قرآن کی آیت نازل ہوئی تیرے بارے میں نازل ہوئی، لیکن تو نے اکیلے نے سوال کیا ہے، کسی اور نے سوال نہیں کیا، یا تو کوئی 2 صحابہ سوال کرتے، 3 صحابہ سوال کرتے، یہ تو نے اکیلے نے پوچھا، اور تو جو ہے بار بار میں منع کرتا تھا، شریف بات پر پاس آتا تھا، آنا کیا جاتی ہے، آنا وہ تو لگا رہا تھا، یہ آیتیں نازل ہوگی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، پھر الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ والزانی لا ينکح الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ آیتیں نازل ہوگی کہ زانیہ سے نکاح نہیں ہوتا، تو زانیہ ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ تب یہ مرشد جو ہے یہ ایک دم سے چونک گئے کہ نہیں، اب میں جو ہے اس کا تذکرہ حضور کے سامنے نہیں کروں گا، لیکن ہماری شریعت یہ تو ان کے بارے میں نازل ہو گئی، لیکن کوئی زانیہ عورت ہے اور وہ آپا بن گئی، تو زانی مرد ہے تو دیندار بن گیا تو نکاح ہو سکتا ہے، یہ وہاں تو مسلمان تو ہوئی ہی نہیں تھی وہ، اور زانیہ تھی، اس لیے علماء نے اس میں فقہ میں لکھا کہ آج بھی تو عورت ہے جو کام کرتی تھی طوائف کا یہ ہے وہ ہے، لیکن وقت آیا اللہ نے ہدایت دے دی، ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے دیندار بنا دیا، کرو نکاح۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتی تھی، طائفہ آئی تھی حضور کے پاس، مجھے کھانا کھلاؤ، اپنے ہاتھ کا کھانا کھلاؤ، اپنے منہ کا لقمہ کھلاؤ، حضور نے کھلایا، وہ مسلمان ہو گئی، بہت بڑی آپا بن گئی، آپا بن گئی، تو صحابہ کہتے تھے ہماری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، پورے ڈلتے تھے، پورے کس کے ساتھ شادی ہوئی کیونکہ ہماری دیندار بن گئی ہے، وہ چیز الگ ہے۔ اب مرشد کو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو مرشد ابن مرشد جو ہے یہ بالکل خاموش ہو گئے، کچھ نہیں۔ اب کچھ مکہ مکرمہ میں قیدی، اس لیے وہ تو قید کرتے تھے نا وہاں پر، مکہ والے جب قید کرتے تھے تو کچھ قیدیوں کی خبر آئی کہ ہم لوگ ابھی پھنسے ہوئے ہیں، بھیجو، انہوں نے فرمایا مرشد کو مت بھیجنا بھائی، مرشد کو مت بھیجو، کسی اور کو بھیجو، یہ جو ہے نا یہ وہاں جا کر پھر اللہ سے کہیں ملاقات ہو جائے گی، پھر یہ مسئلے کھڑے ہوں گے، مرشد کو مت بھیجو۔ اور مرشد ابن مرشد نے کہا کہ حضرت آپ مجھے ہی بھیجیے، اب اناق والی بات میں نہیں کروں گا، لیکن مجھے جو سیٹنگ معلوم ہے ان کو چھڑوانے کی، کوئی صاحب چھڑوا نہیں سکتا ان کو، یہ کام اللہ مجھ سے لے رہا ہے، نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہتے تھے، تیرے بارے میں قرآن کی آیت نازل 2-3 مرتبہ یہ آئے حضور کے پاس، اب مجھے اجازت دے دیں میں اناق سے شادی کروں گی، اب مجھے اجازت دے دیں
میں اناق شاید تو پہلی مرتبہ ہوتے نا ہاں اتنا کہا، اور دوسری مرتبہ نہیں، اور تیسری مرتبہ میں آیت نازل ہو گئی. تو بار بار آتا تھا، دیکھ ابھی تو آیا پھر سے، اور یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ قرآن کی آیت تو پڑھ الزانی لا ينكح الا زانیہ او مشرکہ والزانی لا ينكح الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. یہ آیت نازل ہوئی تب جا کر جو ہے اتنے سارے قیدی وہ چھڑوا کر لائے. ان کا کام تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو روشن کرے اور خوب روشن کرے. کہتے تھے کہ جس کام میں بھی آدمی کو طلب ہوگی، جس کام میں بھی، اور ایک بات کہتے تھے چائے پینے والوں کو چائے کی طلب ہوتی ہے، سگریٹ پینے والوں کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، اخبار پڑھنے والوں کو اخبار کی طلب ہوتی ہے. ایک طلب ہوتی ہے، وہ اخبار پڑھو، صبح اٹھتے ہی اخبار دیکھے گا کیا اخبار میں کیا ہے. چائے پینے والا صبح ہوتی، چائے سگریٹ پینے والا صبح ہوتی، اس کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے. ابا فرماتے تھے چائے پینے والے کو چائے کی طلب ہوتی ہے اور سگریٹ پینے والوں کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے. اتنی طلب بھی اگر ہمارے دل میں ہدایت کی آ جائے گی تو اللہ اسے ولی بنا دے. طلب ہونی چاہیے دل کے اندر کہ کسی طریقے سے یہ جو ہے اللہ مجھے ہدایت دے. آج فجر کی نماز میں نہیں اٹھا جاتا تو علماء نے لکھا ہے کہ رات کو صرف اتنی دعا کر لے کہ اللہ مجھے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، بس اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. پھر علماء اب چونکہ یہ تو زنا والا معاملہ تھا، انق والا معاملہ زنا کا تھا نا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ زنا کی بدبو ایسی ہوتی ہے کہ شیطان بھی اس سے بھاگتا ہے. بھائی جھوٹ کی بدبو کیسے ہوتی ہے؟ فرشتہ بھاگتا ہے. اور زنا کی بدبو یہ کہ شیطان بھی اس سے گھبراتا ہے کہ اب مسئلہ آیا. اچھا وقت ہو گیا نہیں. اب مسئلہ ہے کہ اناق نامی عورت کا پھر کیا ہوا، یہ آئندہ جمعہ ہے ہم تو بتائیں گے انشاءاللہ.